تو بھائی بات یہ ہے ایوان زیریں ایوان بالا سے یہ بل پاس ہو کے آئے تھے تو پریزیڈنٹ صاحب افتخار شرازی صاحب تو میری بات سنیں تو بھائی بات یہ نہیں ہے میں آپ یہ کہتا ہوں افتخار اس کا حل تو میرا کہنا یہ کہ پریزیڈنٹ صاحب کو بل کے پاس ہو جانے پہ گزارش سنیں افتخار شرازی صاحب دو ایوان جو ہیں دو ایوانوں نے اس بل کو پاس کیا تھا۔ اگر صدر کی سٹویٹ کو الگ بھی رکھ لیں سر، اس سے پہلے جس طرح یہ دونوں ایکٹ پارلیمان میں پیش ہوئے، جس طرح یہ منظور ہوئے سر، آپ نے بھی دیکھا کہ خود حکومتی نمائندے اس کے اوپر سراپا احتجاج تھے۔ گویا کہ کہا یہ گیا کہ نہ تو ان بلز کی کاپی ارکان کو پرووائڈ کی گئی، نہ انہیں بتایا گیا کہ ان میں کس قسم کی ترامیم ہو رہی ہیں۔ تو سر اب صدر کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنے کے بعد آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہرحال یہ دونوں ایکٹ متنازع ہو چکے ہیں اور اب اس معاملے کو کسی مناسب فورم پہ ضرور حل ہونا چاہیے، ورنہ ان کی جو متنازع حیثیت ہے وہ برقرار رہے گی؟ دیکھیں اپنا افتخار شرازی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میرے بہت سینئر جو ہیں بڑے محترم احمد اویس صاحب سے یہ پوچھیں کہ اگر آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے یا مجھ سے پوچھیں میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا تو میں کس طریقے سے ری ایکٹ کرتا۔ نمبر 1 دیکھیں ہمیں عزیز ہے ملک اور قوم جو ہے اس کے ریپوٹیشن، اس کا مفاد۔ نمبر 1 بل تو دو پارلیمان سے پاس ہو کے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ جب سینٹ میں یہ بل پیش ہوا تو ایک پولیٹیکل پارٹی والے احتجاج کرتے ہوئے سینٹ سے باہر چلے گئے تاکہ آسانی کے ساتھ یہ بل پاس ہو جائے، تو وہاں پہ بھی راستہ دیا گیا۔ تو بھائی بات یہ ہے ایوان زیریں ایوان بالا سے یہ بل پاس ہو کے آئے تھے تو پریزیڈنٹ صاحب افتخار شرازی صاحب تو میری بات سنیں تو بات یہ تو یا تو پریزیڈنٹ صاحب اگر اس میں کوئی اتنی بڑی کوئی اس قسم کی چیز تھی تو پریزیڈنٹ صاحب ہمت کرتے، اس کے اوپر آبجیکشن لگاتے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے واپس آتے تاکہ وہ بل لیپس کرتا یا جوائنٹ سیشن کے سامنے جاتا، ان کی خواہش جو ہے وہ پوری ہوتی۔ مجھ جیسا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جناب پریزیڈنٹ صاحب کی یہ آفٹر تھاٹ ہے، کیونکہ 24 گھنٹے کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کو کیوں اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ بل غلط طریقے سے پاس ہو گئے۔ بھائی اگر بات یہ تھی پریزیڈنٹ صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی کئی بل، سارے بل آپ نے صحیح پاس نہیں کیے ہیں، میں کچھ بل آپ کو گنوا بھی سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تھا تو ملک اور قوم کو جو ہے مذاق بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ بنانا ریپبلک سے بھی لوگ کہتے ہیں ملک نیچے چلا گیا، تو بھائی اس پہ خاموشی اختیار کرتے، اس کا کو آپ حل نکالتے، بجائے آپ اس کے چہ جائے کہ آپ کہتے کہ میں تو اتنا بے بس ہوں کہ میری پریزیڈنسی میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو بھائی بات یہ نہیں ہے، میں آپ یہ کہتا ہوں اس کا حل یہ ہوتا تھا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، بڑی میں سمجھتا ہوں کہ وہ یاد قسم کی مثال ہے کہ ایک جو ہے نا گاؤں کے کسی آدمی کی وہ بیٹی جو ہے نا وہ اغوا ہو کے چلی گئی، وہ نمبردار کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی میری بیٹی اغوا ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ نمبردار نے اس کو کہا بھائی اغوا ہو گئی ہے، اس وقت خاموشی اختیار کر، سارے جہان میں ڈنڈورا مت پیٹو۔ تو میرا کہنا یہ کہ پریزیڈنٹ صاحب کو بل کے پاس ہو جانے پہ گزارش سنیں افتخار شرازی صاحب دو ایوان جو ہیں دو ایوانوں نے اس بل کو پاس کیا تھا، تو صدر صاحب کو یہ کڑوا اگر گھونٹ بھی ان کے لیے تھا، پہلے تو میں نے کہا کہ اگر کوئی اس قسم کی چیز تھی تو ہمت کرتے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نکالتے اور آبجیکشن کے ساتھ بھیجتے۔ تو بھائی دو باتیں ہونا ایوان صدر میں، ہونا پاکستان کا پریزیڈنٹ، اور اس طریقے سے کمزوری اور اس طریقے سے پھر معافیاں اور اس طریقے سے لوگوں کو کہنا ہو چکا تو اب بھگتو۔ تو بھائی میں یہ کہتا ہوں اس کا حل ہے، اس کا حل یہ کہ پریزیڈنٹ صاحب اب جو ہے یہ ایک حادثہ ہے، یہ ٹرین کے حادثے سے بڑا حادثہ ہے، اس حادثے کے اوپر وہ اس عہدے کو کہیں کہ میں اس عہدے کے ساتھ میں انصاف نہیں کر پایا، وہ ریزائن کریں، ریزائن کرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر کو لاہ عمل جو دانشور ہیں، احمد اویس صاحب جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، اور حیدر وحید صاحب، باقی لوگ حیدر وحید صاحب کی طرف لگتا ہے سر، مجھے لگتا ہے کہ انہیں کی طرف ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو بھائی میں یہ کہوں کہ ان کو ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے اگر ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے تو مزید اس کی جگ ہسائی کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں۔